ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا. اور آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے اور ہوش کم ہوتا ہے، اور اس جوش کے اندر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، ان کا کیا عزت اور احترام ہے. آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، ان کا کہنا ماننے والی ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا کتنا ادب اور احترام کیا، ہم نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی. جتنا آپ نے ادب اور احترام کیا اتنا آپ کی اولاد بھی کرے گی، جتنا آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی آپ کی اولاد بھی آپ کی کرے گی. لیکن آج خدمت اور ادب اور احترام تو دور کی بات ہے. آج تو اگر اولاد اپنے شر سے اگر ماں باپ کو بچا لے یہ بہت بڑا احسان ہے. خدمت تو دور کی بات ہے، اب تو یہ بات بہت دور چلی گئی. خدمت کا تصور بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے. حالانکہ پہلے اسے لازم سمجھا جاتا تھا کہ اولاد اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک کہ ماں باپ کے پاؤں نہ دبا لے، ان کی خدمت نہ کر لے، ان کی طبیعت نہ پوچھ لے. اور آج تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. میں آج جمعے سے قبل بھی عرض کر رہا تھا، عصر کے بعد بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی ماں باپ کے رتبے کو، مقام کو پہچانو کہ اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ اس زمین پر اتار دیا ہے. جنت کا درمیانی دروازہ، فرمایا کہ وہ تمہارا باپ ہے، اسے راضی کر کے جنت حاصل کر لو اور اسے ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ. یعنی اللہ نے اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ جس کا باپ اس سے راضی اس کا اللہ بھی اس سے راضی، اور جس کا باپ اس سے ناراض اس کا اللہ بھی اس سے ناراض. اور فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے ہے. اللہ نے ماں کا کیا درجہ اور مقام رکھا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور وہی ماں کہ جو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس بوجھ کو اٹھاتی ہے، اور پھر کس تکلیف کے ساتھ اس بچے کو جنم دیتی ہے کہ موت کے مرحلے سے وہ گزرتی ہے. ہر ولادت پر وہ موت کے مرحلے سے گزرتی ہے، پھر اپنا خون جگر دے کر اس بچے کو پالتی ہے. ایسے نہیں پل جاتا. آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ شاید میں اتنا ہی بڑا جوان پیدا ہوا تھا. خون جگر دے کر وہ پالتی ہے، خود تکلیف برداشت کرتی ہے، بچے کو راحت پہنچاتی ہے، خود بھوکا رہ لیتی ہے لیکن بچے کے پیٹ کو بھرتی ہے، خود گیلے میں سو جاتی ہے لیکن بچے کو خشک سکھ کو سلاتی ہے. کس کس بات کو ذکر کیا جائے؟ اس کے احسانات کی تو لمبی فہرست ہے کہ جسے انسان بیان نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے جو احساسات ہیں جو اللہ نے اس کے دل میں رکھے ہیں، اسے تو الفاظ کا جامہ پہنایا ہی نہیں جا سکتا. جو احساسات اللہ نے ماں کے اندر رکھے ہیں، جو ممتا اللہ نے اس کے سینے میں رکھی ہے، اسے کوئی الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ ماں کا کیا درجہ اور مقام ہے. لیکن پھر ماں کو ستانا، ماں کو اذیت پہنچانا، کیا ایسا انسان دنیا میں آسودہ رہ سکتا ہے؟ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے. آپ نے سنا، آپ کی سماعت کے اندر یہ بات آئی کہ ایک قبر سے چیخ و پکار ہو رہی ہے. قبر والا پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، ہائے میرے دائیں عذاب ہے، میرے بائیں عذاب ہے، میرے آگے عذاب، میرے اوپر عذاب ہے، ہائے میرے نیچے عذاب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی مدینے میں اعلان کر دو. چھوٹا سا مدینہ تھا، یہ جتنی آج کی مسجد نبی ہے اتنا سارا مدینہ تھا. آپ نے فرمایا کہ مدینے میں اعلان کر دو
کہ اس قبرستان میں جس کے موتا ہیں، میتیں ہیں، وہ سب اپنی اپنی قبروں پہ آگے کھڑے ہو جائیں. لوگ آنے لگے، اپنے اپنے مردوں کی قبر پہ کھڑے ہونے لگے. آخر میں ایک بوڑھی عورت آئی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور اس قبر پر آ کر کھڑی ہوئی جس قبر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، جس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اس قبر پر آ کر کھڑی ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں کا درجہ اور مقام کیا ہے، کہ وہ قبر والا عذاب کے اندر ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بنفس نفیس موجود ہیں، لیکن آپ بھی اس کے عذاب کو نہیں ہٹا سکتے. اندازہ لگائیے کہ ماں کا درجہ اور مقام کیا ہے. آپ نے پوچھا کہ اس قبر میں کون ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا ہے. پوچھا کہ تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ مجھے بہت اذیت پہنچاتا تھا، مجھے بہت تکلیف پہنچاتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں. آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دے. کہنے لگی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت اذیت پہنچائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، یہ جو اس کو عذاب ہو رہا ہے نا، اس کو قبر میں یہ چیخ رہا ہے کہ میرے دائیں آگ ہے، میرے بائیں آگ ہے، میرے اوپر آگ ہے، میرے نیچے آگ ہے. کہا کہ یا اللہ، یہ حجاب ذرا ہٹا دے، اور یہ حجاب ہٹا کے اس کی ماں کو ذرا اس کا مشاہدہ کرا دے. آپ نے دعا کی، وہ حجاب ہٹ گیا. اس کی ماں نے جو قبر میں دیکھا، عذاب کی حالت میں دیکھا، آگ کے اندر دیکھا، ماں کی ممتا کو جوش آیا. ماں تو ماں ہے نا، ارے کوئی ماں کی ایک نظر کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا؟ ماں جیسی محبت کہاں سے لائے گا؟ ماں جیسی ہستی کہاں سے لے کر آئے گا؟ آج افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ماؤں کی ناقدری کرتے ہیں، اور جب یہ سائے چلے جاتے ہیں پھر ساری زندگی انسان پچھتاتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں، ان کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے، زندگی میں قدر کرنی چاہیے. جب یہ سائے چلے جاتے ہیں پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے ماں باپ کو کھویا ہے، آج آنکھیں تلاش کرتی ہیں کہاں گئے وہ سائے، وہ پیار کرنے والے، وہ محبت کرنے والے، کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر سارا دکھ، درد، غم، پریشانی دور ہو جاتی تھی، جن کی دعاؤں کے اندر اثر اور تاثیر تھا. آج رونا آتا ہے کہ آوازیں کان ان آوازوں کو سننے کے لیے ترستے ہیں، کہ وہ باپ کی آواز، وہ ماں کی آواز، آج کان ترستے ہیں. افسوس کی ناقدری کی جاتی ہے ماں باپ کی. ارے ان کے پیر بھی اگر دھو کر پیے جب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ تو حجاب ہٹا دے، اس ماں کو دکھا دے اس کا بیٹا کس عذاب کے اندر ہے. اللہ نے وہ حجاب ہٹا دیا. ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا عذاب کی حالت میں ہے، فوراً اس کی ممتا کو جوش آ گیا. ماں ہے نا، ماں ہے. ماں کا تو لفظ بھی کتنا پیارا ہے، ماں کا لفظ بھی کتنا پیارا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بچپن میں چلی گئی، لیکن آپ نے تو بچپن میں اپنی ماں کو دیکھا تھا، لیکن آپ بعد میں بھی اپنی ماں کو یاد کرتے تھے، اپنی ماں کو یاد کر کے آپ روتے تھے. آج لوگ جوانی کے اندر اپنی ماں کی ناقدری کرتے ہیں، آپ نے تو بچپن میں اپنی ماں کو کھویا تھا. بھائی قدر کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ماں نے جب یہ منظر دیکھا کہ بیٹا عذاب کی حالت میں ہے، ماں کی ممتا کو جوش آیا. کہا کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، اے اللہ تو اس پر سے عذاب کو ہٹا لے. کیسی ماں! پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ ماں کا کوئی بدل نہیں ہے.
کوئی بدل ماں کا نہیں ہے. ادھر ماں نے دعا کی، اس کی قبر سے عذاب ہٹ گیا. ماں دعا کر رہی ہے اللہ میں سے راضی ہو گئی، اے اللہ میں سے راضی ہو گئی، اللہ تو عذاب کو ہٹا لے. ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، اللہ نے عذاب کو ہٹا لیا کہ ایک نوجوان کسی کے عشق میں مبتلا تھا، جس کے عشق میں مبتلا تھا. اس نے کہا جی مجھے تیری محبت کا یقین کیسے آئے کہ تجھے مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا تو کوئی امتحان میری محبت کا لے لے. کہنے لگی کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو اپنی ماں کے سینے سے دل نکال کے لا، پھر جانوں گی کہ تجھے مجھ سے محبت ہے. یہ ظالم چھرا لے کے چلا، ماں کو گرایا، ماں کے سینے کو چیرا، اس کا دل نکالا، دوڑا دوڑا جا رہا تھا. کئی ٹھوکر کھائی اور گر پڑا. گرا تو اس ماں کے دل سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں تو ایسی ہے، ماں کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے. لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں. ارے یہ بوڑھے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اللہ کا عذاب رکا ہوا ہوتا ہے. نہ معلوم کتنی آزمائشیں، امتحان ایسے یہ باوجود وجود ہوتے ہیں، ان کی برکت سے وہ اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، آنے والی مصیبت اور بلائیں ٹل جاتی ہیں. ایک نوجوان کہنے لگا جی میرے والد مجھے کچھ کہتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، ان کی بات مجھے بری لگتی ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے اپنے ذرا زاویہ سوچ کو، زاویہ فکر کو بدل لو. اور جب تمہارا والد تمہیں کچھ کہے، تمہیں ڈانٹے، کچھ کہے، تو یہ سوچا کرو کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ کوئی مجھ سے کہنے والا تو ہے، کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ماں باپ کے سائے سروں پہ سلامت ہیں، کوئی مجھے کچھ کہنے والا ہے. اپنے کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھو کہ تمہیں کوئی کہنے والا تو ہے. اور جب یہ سائے چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولتیں گھر سے چلی گئی اور ہم نے ان دولتوں کی ناقدری کی. پھر احساس ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد جس حق کو بیان فرمایا وہ والدین کے حق کو بیان فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ اپنے حق کے بعد کس کے حق کو بیان کر رہا ہے؟ والدین کے حق کو بیان کر رہا ہے. تو جن کا یہ درجہ اور مقام ہے کہ جو زمین پر جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب رکھتا ہے، ان کو اذیت و تکلیف پہنچا کر کوئی آسودہ رہ سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ کبھی بھی آسودہ نہیں رہ سکتا. اور جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، دنیا کی زندگی بڑے سسک کے گزاری. ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی. وہ بہت اپنی بیوی کو مناتا تھا کہ کسی طرح بیوی گھر میں آ جائے، بیوی گھر میں نہیں آتی تھی. تو بیوی نے کہا کہ بھئی اگر تو مجھے گھر بلانا چاہتا ہے تو پھر اپنی ماں کو جو ہے تو قتل کر دے، اپنی ماں کا سر لیا تو بس میں تیرے ساتھ گھر چلوں گی. ظالم تیار ہو گیا. ماں سے کہا کہ ماں یہ کماد کا جو گنے کا کھیت ہوتا ہے اس میں کام کرتا تھا، کہ ماں میرے ساتھ چل، گٹھر اٹھانے میں جو گٹھا اٹھاتے ہیں وہ میرے سر پہ رکھوانے میں میری مدد کرنا. ماں کو کھڑا کیا اور جب وہ گنا کاٹنے لگا تو ارادہ کیا کہ جیسے ماں کے گردن پر مار کے گردن کو الگ کر دے. جب ماں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ماں سمجھ گئی. ماں وہاں سے بھاگی، یا اللہ اس کو پکڑ، یا اللہ تو اس کو پکڑ لے. اور چیختی چلاتی ماں گاؤں کی طرف بھاگی.
بس ماں کا یہ کہنا تھا کہ یا اللہ تو اس کو پکڑ لے، زمین نے اس کو پکڑ لیا اور زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ اب ماں تو گاؤں کی طرف چلی گئی، یہ زمین میں دھستا رہا، چیختا رہا، ماں ماں پکارتا رہا، لیکن ماں تو جا چکی تھی۔ بالآخر زمین اسے پورا اندر نگل گئی۔ صرف ماں نے اتنا کہا تھا کہ زمین سے کہا، اے زمین تو اسے پکڑ لے۔ ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں نشان عبرت بنا ہے، کبھی دنیا کے اندر آسودہ نہیں رہا۔ اگر بھائی ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لو، انہیں راضی کر لو۔ شریعت نے ہر ایک کا حق مقرر کیا ہے۔ آج فساد اس بات سے آتا ہے کہ ہم شریعت سے رہنمائی نہیں لیتے۔ اگر شریعت سے رہنمائی لے کر چلے، کبھی گھروں کے اندر فساد پیدا نہ ہو، کہ مرد کے لیے بڑا درجہ ماں کا ہے اور عورت کے لیے بڑا درجہ شوہر کا ہے، اور جس کا جو درجہ ہے اس کے درجے پہ رکھنا چاہیے، جس کی جو عزت اور مقام ہے اسے وہ عزت اور مقام دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیوی کی وجہ سے ماں کی بے عزتی کر دی اور ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کر دیا۔ آج اکثر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اس کے درجے اور مقام پر رکھو اور ہر ایک کا حق ادا کرو، دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ لیکن یہ حقوق کی جو ادائیگی ہے، اس کا پتہ ہمیں کہاں سے چلتا ہے؟ شریعت سے چلتا ہے، اور شریعت کے بتانے والے علماء اکرام ہیں۔ افسوس کہ ہم علماء کے پاس نہیں جاتے۔ اگر سب سے کم ہمارا تعلق ہے تو وہ علماء کے ساتھ ہے، تاکہ دنیا جہاں کے بکھیڑے تو بہت ہیں، علماء کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ کم ہے۔ تو والدین کو ستانے والا، والدین کا نافرمان، اس رات کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔